بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی، آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 70 کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالیں گے۔ ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ چند روزہ زندگی کو ہم نے جس طرح اپنے لیے انتہائی جو ہے وہ مجبوری کا عالم بنا رکھا ہے، اس چند روزہ زندگی میں لالچ اور بغض، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا حق کھانا، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس کو ہمارے معاشرے میں برا ہی سمجھا نہیں جاتا۔ حیا جو ہے وہ اٹھ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب حیا اٹھ جاتا ہے تو انسان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ باتیں جو کفار سے منسوب ہیں، جن کے لیے کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق لگا رکھا گیا، وہ سب کچھ آج کے دور میں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں۔ گویا کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی آسائشوں کے لیے ہمارے معاشرے میں اس وقت دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کا کوئی حصہ کھانا، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا اور دوسروں کے لیے عذاب بن جانا، اتنا یہ گمبھیر اور برا عمل ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں چند ساعتیں زندگی کی دی ہیں، اگر ہم نے ان ساعتوں کو غنیمت نہ جانا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر ہم نہ لے کر آئے تو پھر ہمارے لیے پچھتاوا بن جائے گا۔ اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، یوم محشر ہوگا، تو اس وقت پھر صرف اللہ ہی کام آنے والا ہے، اور اللہ اس وقت انہی لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، اور جو لوگ اس چند روزہ زندگی میں اپنا ایمان برباد کر کے لوگوں کے جائیدادوں پر حصہ ان کو دینے کی بجائے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے رزق حرام کھا کر، اور اپنے جو معاشرے میں رہنے والے جو اپنے دوست عزیز رشتہ دار ہیں ان کے لیے وبال جان بن کر اور اپنی انا کو جو تسکین دے رہے ہیں، ایسا سب کچھ کر کر اپنی آخرت کو برباد کر کے، یقین جانیے ہمارے لیے
یہ چند ساتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں زندگی کی کہ ہم یہاں پر اپنے رب کو کسی طرح راضی کر لیں، اور رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کی مثال بن جائیں کہ اللہ کے احکامات ہیں، قرآن پاک ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم اپنی عقیدتوں کا، انفرادی عقیدتوں کا اور اجتماعی عقیدتوں کا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرآن پاک کو بنا لیں، تو ہمارے اندر جو کینہ ہے، جو لالچ ہے، جو ہمارے اندر جو ہے مسلسل جو ہے وہ ایسی خواہشات کا ابھر کر آنا کہ جس سے معاشرے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم ختم کر کے در حقیقت اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں ہمارے رب نے دینا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں انسان جو ہے وہ خسارے کے سودے کو پسند کرتا ہے، اور یقیناً انسان کی یہ جبلت میں شامل ہے کہ اسے خسارے کا سودا بڑا عزیز ہوتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آج بہت سے ہمارے پیارے دوست، بہت سے عزیز رشتہ دار آج ہم میں نہیں ہیں، اور وہ ہمارے لیے واقعہ بن گئے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہم نے بھی اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے واقعہ بن جانا ہے۔ تو اس چند روزہ زندگی کی حقیقت جو ہے، اس کو جو بندہ سمجھ لے گا، اللہ پاک نے اس کے لیے انعام رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔